ناظرین، ڈرامہ سیریل راہ جنوں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ مہر شبریز سے نفرت بھرے لہجے میں کہے گی کہ مجھے تو تم زبردستی حاصل کر چکے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ میری محبت تم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس دل میں تمہارے لیے نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ شبریز جب مہر کی اس قدر نفرت دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ اگر عام مردوں کی طرح زبردستی تمہیں حاصل کرنا ہوتا تو میں تمہیں کب کا حاصل کر چکا ہوتا، لیکن میں تم سے محبت نہیں عشق کرتا ہوں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنی محبت سے خود کو میرے حوالے کرو۔ لیکن مہر کی مسلسل اگنورنس اور تلخ رویہ شبریز کی برداشت سے آخرکار باہر ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی اسائنمنٹ پھاڑ دیتا ہے غصے میں آ کر، جو کہ مہر بہت محنت سے بنا رہی تھی، اس نے نیکسٹ ڈے سبمٹ کروانی تھی۔ شبریز کی اس حرکت کے بعد مہر چپ چاپ شبریز کو غصے میں صرف دیکھتی رہتی ہے، منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہتی، لیکن شبریز کو خود ہی احساس اور شرمندگی ہوگی کہ یہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، کیونکہ وہ یہ تو دیکھ ہی رہا تھا کہ مہر اس اسائنمنٹ پر بہت محنت کر رہی تھی، تو وہ ساری رات جاگ کر مہر کی اس سے بھی بہتر اسائنمنٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ اسائنمنٹ مہر نے سبمٹ کروانی ہے اور اس کے پاس زیادہ دن نہیں ہیں۔ اب نیکسٹ ڈے شبریز جب مہر کو یونیورسٹی لے کر جائے گا تو وہاں پر اپنے تمام دوستوں کی پریزنس میں مہر سے کہتا ہے کہ یہ رہی وہ اسائنمنٹ جو تم نے آج سبمٹ کروانی تھی، اور اس سے اپنی غلطی کی معافی بھی سب کے سامنے مانگے گا، لیکن مہر پر تو شبریز کی کسی بات کا اثر نہیں ہوگا، اور بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے وہ اس کے ہاتھ سے اسائنمنٹ لے کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شبریز کے منہ پر مارے گی۔ اب چونکہ وہاں پر شبریز اور مہر کے میوچل فرینڈز بھی کھڑے ہیں، تو شبریز کو تو بہت ہی ذلت کا احساس ہوگا مہر کی اس حرکت پر، اسے غصہ تو بہت آئے گا، لیکن وہ پھر بھی چپ رہے گا۔ لیکن یہ سب کچھ شبریز کی اور مہر کی میوچل فرینڈ سے برداشت نہیں ہوگا۔ شبریز نے ان لوگوں کو منع کیا تھا کہ وہ مہر کو کچھ بھی نہ بتائیں، لیکن اب چونکہ اس کی برداشت سے باہر ہو چکی ہے بات، تو وہ مہر کو ساری حقیقت سے آگاہ کر ہی دے گی، اور غصے میں آ کر مہر سے کہے گی کہ تم خود کو سمجھتی کیا ہو، صرف شبریز تم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تم اتنی مغرور ہو، اور تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ تم شبریز کے ساتھ کیا کر رہی ہو۔ یہ وہی شبریز ہے جو کسی کی انسلٹ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا تھا اور غصے میں پاگل ہو جاتا تھا۔ تمہارے سامنے کس لیے چپ ہے؟ صرف اس لیے کہ تم سے محبت کرتا ہے، اور جو الزامات تم شبریز پر لگا رہی ہو، جو شک تم شبریز پر کر رہی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ سب بے بنیاد ہیں۔ جس دن تمہاری شادی کینسل ہوئی تھی، فہد کا کڈنیپ ہوا تھا، اس دن شبریز کا اتنا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ یہ ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں رہا تھا اور بہت دن انکانشیس رہا تھا، اور پھر جب یہ ہوش میں آیا تو اسے سب سے پہلے تمہارا ہی خیال آیا تھا اور تمہارے گھر بھاگا تھا، لیکن وہاں جب یہ پتہ چلا کہ تمہاری شادی تو عثمان سے ہو چکی ہے، تو شبریز نے اپنے قدم پیچھے موڑ لیے تھے اور سوچ لیا تھا کہ اگر میری مہر عثمان کے ساتھ خوش ہے تو میں اس کی زندگی میں کبھی انٹرفیئر نہیں کروں گا، اور تمہارا اگر یہ خیال ہے کہ عثمان کو شبریز نے کڈنیپ کروایا تھا، تو تم خود سوچو کہ اگر شبریز نے یہ سب کیا ہوتا تو یہ علینا سے شادی کے لیے ہاں کیوں کرتا، اور جس دن تمہیں عثمان نے ڈائیورس دی تھی اس دن تو شبریز اور علینا کا نکاح تھا، لیکن جیسے ہی شبریز کو پتہ چلا کہ مہر کی ڈائیورس ہو چکی ہے تو اپنے گھر والوں کی، علینا کی، دنیا کی، سب کی فکر چھوڑ کر وہ صرف تمہاری فکر میں تمہاری طرف بھاگا تھا کہ میری مہر پریشان ہوگی۔ کیا تم شبریز کو سمجھ نہیں سکی؟ تم تو بڑے بڑے دعوے کرتی تھی شبریز کے ساتھ محبت کے، اور یہ کہ میں شبریز کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، لیکن افسوس کہ تم شبریز کی محبت کو، اس کی سنسیریٹی کو سمجھ ہی نہیں پائی۔ مہر تو جب یہ سب سنتی ہے تو اس کے تو آسان ہی خطا ہو جاتے ہیں، اور جب اس کی آنکھوں سے شک کی پٹی اترتی ہے تو اسے سب کچھ صاف دکھائی دینے لگتا ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا غلط کرتی آئی ہے شبریز کے ساتھ۔ شبریز نے تو ہر لمحہ اس کا ساتھ دیا، اس کی مدد کی، اور اس کے بدلے میں اس نے شبریز کے ساتھ کیا کیا، لیکن وہ ایک لفظ بھی بولنے کے قابل نہیں سمجھتی خود کو، اس لیے چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب جب کافی دیر مہر کہیں نظر نہیں آتی تو مہر کی وہی دوست بہت پریشان ہو جاتی ہے اور شبریز سے آ کر کہتی ہے کہ مہر کہیں بھی نہیں ہے، میں نے پوری یونیورسٹی میں دیکھ لیا ہے۔ شبریز کہتا ہے تمہیں وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا جو تم نے کہا، جس پر وہ دوست بھی بہت زیادہ نادم نظر آئے گی۔ اب سب مل کر مہر کو تلاش کریں گے پوری یونیورسٹی میں، وہ کہیں نظر نہیں آئے گی تو شبریز اپنے گھر جائے گا، مہر وہاں پہ بھی نہیں ہوگی،
تو اس کے بعد وہ مہر کے گھر جائے گا، لیکن اس کی ماں کہے گی کہ مہر تو یہاں بھی نہیں آئی، اور بہت پریشان ہو جائے گی کہ آخر مہر کہاں گئی۔ ہر جگہ سے مایوس ہونے کے بعد شبریز شہر کے تمام ہاسپٹلز میں مہر کا پتہ کرے گا، لیکن مہر اسے وہاں بھی نہیں ملے گی، تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ اسے تو لگے گا کہ جیسے اس کی دل کی دھڑکنیں ابھی بند ہو جائیں گی۔ لیکن اسی دوران میں شبریز کی بھابھی کی کال آئے گی کہ مہر گھر آ چکی ہے۔ شبریز تو بے چینی میں گھر کی طرف دوڑے گا اور مہر کو دیکھتے ہی اس پر غصہ کرنا، چیخنا چلانا شروع کر دے گا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی؟ تم بھلے میرے ساتھ ناراض رہو، لیکن اس طرح سے میری نظروں سے اوجھل مت ہو۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ تم نظروں سے اوجھل ہوتی ہو تو میری سانسیں بند ہو جاتی ہیں۔ مہر شبریز کا چیخنا چلانا سنتی رہے گی، اور جب وہ چپ ہو جائے گا تو خاموشی سے اٹھ کر شبریز کا ہاتھ تھام لے گی اور شبریز سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگ کر اسے گلے سے لگا لے گی۔ شبریز کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ وہی مہر ہے جو صبح تک مجھ سے نفرت کے دعوے کر رہی تھی۔ بہرحال اب شبریز اور مہر کی تو تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں یوں ڈوب جائیں گے کہ انہیں اپنے ارد گرد کی بھی پرواہ نہیں رہے گی۔ لیکن یہ سب نہ تو شبریز کی ماں سے برداشت ہوگا اور نہ ہی الینا سے۔ تو الینا ایک دفعہ پھر غصے کے عالم میں شبریز کی ماں کے پاس پہنچ جائے گی اور اسے کہے گی کہ آپ مجھے کس قدر دھوکہ دیتی رہی ہیں کہ مہر شبریز کو چھوڑنا چاہتی ہے، اس سے نفرت کرتی ہے، اسے طلاق لینا چاہتی ہے، تو یہ سب کیا ہے جو وہ پورے شہر میں لو برڈز بن کے گھوم رہے ہیں؟ آپ نے مجھے بہت پاگل بنایا ہے۔ اب میں چپ رہنے والی نہیں ہوں، میں شبریز کو آپ کی ساری حقیقت بتا دوں گی۔ شبریز کی ماں تو الینا کو اس قدر ایموشنل اور غصے میں دیکھ کر شدید پریشان ہو جائے گی کہ اگر اس نے منہ کھول دیا تو میرا بنا بنایا امیج میرے بیٹے کے سامنے خراب ہو جائے گا۔ تو وہ الینا سے کہتی ہے کہ الینا، یہ چیپٹر تو ہم نے پہلے ہی کلوز کر دیا تھا، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں زین سے تمہاری شادی کروں گی، میں تمہیں اپنی بہو ضرور بناؤں گی، تم اسی گھر میں بہو بن کے آؤ گی، اور میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم زین کو اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کرو، اسے باہر بلاؤ، اسے ریئلائز کرواؤ کہ جو عورت مرد کو بچے نہیں دے سکتی وہ ادھوری ہے، تاکہ وہ نتاشا سے دور ہو جائے، اور اسے یہ بھی احساس دلاؤ کہ مرد کی زندگی میں بچوں کا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ الینا کو خیر زین سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال شبریز کی ماں کی باتوں پر غور و فکر کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ میں اس گھر میں پرماننٹ آ سکتی ہوں اور شبریز اور مہر میں اتنی غلط فہمیاں پیدا کر سکتی ہوں کہ آخر کار ان دونوں کا رشتہ ختم ہو جائے اور میرا راستہ آسان ہو جائے شبریز کو پانے کے لیے۔ تو اب وہ شبریز کی ماں کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہر دوسرے دن زین کو باہر بلائے گی اور اس کے سامنے اپنی اداسی اور تنہائی کا رونا روئے گی، جس پر زین اسے کہے گا کہ الینا، تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ لیکن الینا کہے گی کہ تم تو جانتے ہو نا کہ شبریز نے میرے ساتھ کیا کیا، کیا اس کے بعد کوئی مجھ سے شادی کے لیے تیار ہوگا؟ جس پر زین کہتا ہے کہ تم کسی کو بتاؤ ہی مت کہ تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہے۔ الینا کہتی ہے کہ میں اپنے رشتے کی بنیاد جھوٹ پر نہیں رکھنا چاہتی، جو رشتے جھوٹ سے شروع ہوتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں چلتے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں جس سے شادی کروں اسے اپنا سارا پاسٹ بتاؤں اور اس کے بعد وہ مجھے ایکسیپٹ کرے، لیکن تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اتنے بڑے دل کا مالک اس دنیا میں کوئی مرد نہیں ہوتا۔ اور پھر زین سے کہتی ہے کہ میں بھی کیا ہر وقت اپنی اداسی پریشانی تمہارے سامنے لے کر بیٹھ جاتی ہوں، حالانکہ تم خود بھی تو بہت اداس ہو۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ نتاشا کبھی ماں نہیں بن سکتی، مجھے تمہارے لیے بہت اداسی محسوس ہوتی ہے، تم خود کو کتنا تنہا محسوس کرتے ہوگے۔ تو تیر ٹھیک نشانے پہ لگ ہی جاتا ہے اور زین آخرکار الینا سے کہہ ہی دیتا ہے کہ کیا تم کسی ایسے مرد سے شادی کرنا چاہو گی جو پہلے سے شادی شدہ ہو، اور پھر الینا کو پرپوز کر ہی دیتا ہے۔ الینا جو یہی تو سننا چاہتی تھی، لیکن اس کے سامنے یوں شو کرائے گی جیسے وہ یہ سب سن کے بہت شاکڈ ہے اور سوچنے کے لیے وقت مانگے گی، اور ایک طرح سے زین پر احسان کرتے ہوئے گھر جا کر بہت سوچنے کے بعد ہاں کر ہی دے گی، جس پر زین بہت خوش ہوگا اور اس سے بھی ڈبل زین کی ماں ہوگی، اور وہ سب کی موجودگی میں یہ اعلان کرے گی کہ میں بہت جلد زین اور الینا کی شادی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں اپنی زندگی میں پوتے پوتیوں کی خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب یہ خبر جہاں نتاشا پر بم بن کے پھوٹے گی، وہیں پر شبریز بھی بہت پریشان ہو جائے گا اور اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ الینا کی کوئی نئی چال ہے، کیونکہ وہ جس طرح سے اس کے پیچھے پاگل تھی وہ زین سے شادی کے لیے بلا وجہ تو ہاں نہیں کر سکتی۔
اور زین کو یہ پریشانی بھی ستائے گی کہ اگر علینا نے مہر کو اس دن کا واقعہ بتا دیا تو اس کے بعد مہر ایک دفعہ پھر میرے اوپر شک کرے گی، اس لیے وہ پہلے ہی مہر سے پوچھ لے گا کہ مہر تمہیں میری محبت پر، میری وفا پر یقین تو ہے نا؟ مہر کہے گی کہ آپ یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن شبریز سوچے گا کہ مجھے علینا والا قصہ نہیں بتانا چاہیے اور وہ چپ ہو جائے گا۔ تو ناظرین لگتا تو یہی ہے کہ علینا خود ہی اس دن جو پکچرز اس نے بنائی تھیں جب شبریز نشے میں ٹن تھا اور علینا اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے دونوں میں بہت قربت ہو، وہ پکچرز مہر کو دکھا کر بتائے گی کہ ہم دونوں میں کس قدر نزدیکیاں تھیں اور شبریز میرے ساتھ کس قدر محبت کرتا تھا، اور پھر تم ہم دونوں کے درمیان آ گئی اور ہم دونوں میں دوریاں آ گئیں۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد مہر اور شبریز میں ایک دفعہ پھر سے غلط فہمیوں کا پہاڑ کھڑا ہو جائے۔ اب شبریز ان تمام غلط فہمیوں کو، اس ساری سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے، علینا اور اس کے بھائی کاشان کا اصل چہرہ کس طرح سے مہر کے سامنے لاتا ہے، یہ سب پتہ چلے گا ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں۔ آپ کو ہمارا آج کا ریویو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔